السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ کا شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک نیت پر ہے۔ ساری بات انسان کی اس دنیا میں نیت پہ ہے۔ اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے جس بندے کی نیت صاف ہو اس کو بہت پھل ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انسان اس دنیا میں اس کی کشش، دنیا کی جو کشش ہے اس سے دور نہیں جا سکتا۔ دنیا کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ جی کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ جب انسان پازیٹیولی کام کرتا ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ وہ پازیٹیولی کام کر رہا ہے تو یہاں پہ جیلسی کا کانسیپٹ بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیوں اتنا اچھا کام کر رہا ہے، یا پھر یہ کیوں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ کیونکہ ان کے اپنے دل جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے ہی محور میں رہتے تھے کہ جی مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے سارا کچھ مل جائے۔ انسان کا مقصد جو ہے وہ دینا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، جہاں تک بھی وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ پیسوں کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو۔ آج کل ہر کوئی پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں ادھر سے بھی کما لوں، میں ادھر سے بھی کما لوں۔ جو غریب لاٹ ہے وہ تو مجبور ہے، جو امیر لاٹ ہے اس کے بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جی ہم اپنی زندگی کرپٹ طریقے سے گزاریں؟ کرپٹ طریقے سے گزارنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی یہ زندگی بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ اگر ہم صرف اس دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں تو ہم آخرت نہیں کما سکیں گے۔ ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں اگر ہم انسان اور صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات جو ہیں صحیح کام کریں تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ہم سب نے ایک دوسرے کے ٹانگوں کو کھینچنا ہی ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، یہ اچھے کام کیوں کر رہا ہے۔ اسی بات کا تو دکھ ہے کہ جیلسی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور کرپشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ صحیح چیز دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ایک صحیح چیز انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اگر ہم صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں تو۔ حضور پاک کی سنت کو اپنائیں، قرآن کا حکم اپنائیں تو ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب اپنی اس زندگی کو بھی جنت کے مطابق گزارنا، اور آخرت میں بھی جنت ملے گی انشاءاللہ۔
یہ دنیا کی جھنجھٹوں میں اتنا نہ پڑیں کہ آپ آخرت کو ہی بھول جائیے. پلیز ہر کوئی، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے آئیں. قرآن کے مطابق چلیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تھا، تاکہ ہمیں بتائے کہ ہم نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. لیکن ہمارا تو بس یہی مقصد ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہاں سے بھی پیسے کما لیں، وہاں سے بھی کما لیں، تاکہ ہم لوگ آرام سے خرچ کر سکیں. یہی کام اگر ہماری نیت صاف ہو اور ہم لوگ سارے کے سارے کام صحیح کرتے چلے جائیں تو ہمیں دلی سکون بھی ملے گا. یہ سارے کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں دلی سکون ملے. لیکن کیا ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. آپ اور میں اللہ کے بندے ہیں. جب بھی سوچیں گے ہم اللہ کا ایک بندہ ہی بنیں گے. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے کہ آپ اور میں صرف اللہ کے بندے ہیں. جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. اب پیلسٹائن کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کا حکم ہے، ایک. اور دوسرا، وہ صحیح مسلمان ہیں. انہوں نے اپنے گھر بار ہر چیز تباہ کر دی صرف اللہ کا حکم کرنے کے لیے. پتہ نہیں باقی ساری دنیا کو کیا پرابلم ہے. یہ لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ پیسہ کیا ایسی چیز ہے کہ وہ تباہ کر دے سب کچھ؟ پاکستان اتنا پیارا ملک ہے، لیکن یہ جو 10-12 لوگ یا 20-25 لوگ جو بھی ہیں، یہ پاکستان کو بننے دیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کو توڑے نہ، اس کے ساتھ تباہ نہ کریں اس کو. اتنے پیار سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے، اور ہم ساری دنیا، ہم سارے کے سارے پاکستانی اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. لیکن پلیز میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ ان چیزوں میں مت پڑیں. پیسہ اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اچھی چیز نہیں بھی ہوتی ہے. پیسے سے اتنا پیار نہ کریں کہ یہی پیسہ آپ کو بعد میں آپ کے قبر میں تنگ کرے، آپ کو آخرت میں تنگ کرے. آپ کو یہ پیسہ بولے گا، بتائے گا کہ یہ پیسہ اس چیز کے لیے خرچ ہوا ہے. آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان بولے گی کہ میں نے یہ پیسے یہاں پہ خرچ کیے. غریبوں کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. پیلسٹائن کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم اتنے مہنگی مہنگی چیزیں لے کے اور پھر رہے ہیں. غلط بات ہے. ہم سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح راستے پہ چلیں تب نہ. یہ دنیا ایسی ہے، بنانا چاہیں تو بنا لیں، بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ لیں. اپنے سے اتنا پیار نہ کریں کہ اپنے ملک کو توڑ کے بیٹھ جائیں. یہ دنیا، یہ ملک آپ کا جواب دہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے اتنے لوگ پیار کرتے ہیں،
اس ملک سے. یہ ملک میں ہماری جان ہے, ہمارا پیار ہے, اور آپ لوگ پلیز اس ملک کا خیال کیجیے. تھینک یو جی.